بڑوں سے سنا ہے ہم نے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میرے بیان میں اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، سننے والا مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام عالم کے نبی ہے۔ جو کوئی بھی خود کو مسلمان کہے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائے۔ آپ سب کا ایمان ہے حضور پر؟ ایمان کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایمان ہونا کس طرح چاہیے؟ اللہ کس طرح ایمان کا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان میں وہ قبول کروں گا جو صحابہ والا ایمان ہوگا۔ ایمان میں کون سا قبول کروں گا؟ جو صحابہ والا ایمان ہوگا۔ اب صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، صحابہ کا ایمان کیا تھا، صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، صحابہ کی کس طرح محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو سنیے، توجہ کیجئے گا، حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، دوسرے صحابی جوتوں والی جگہ پر کھڑے تھے۔ ایک پیڑ مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا۔ وہ صحابی وہیں پر بیٹھ گئے تو ساتھ والے صحابی نے کہا حضور نے تجھے تو نہیں کہا، تو کیوں بیٹھ گیا؟ حضور تو کسی اور کو حکم دے رہے ہیں۔ اس صحابی کا جملہ سنیے گا۔ اس صحابی نے کہا حضور نے حکم مجھے نہیں دیا، مگر حضور کا حکم یہ تھا بیٹھ جا، اور یہ حکم میرے کانوں میں پڑ گیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں نہ بیٹھوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ ایمان کو قبول کرے گا جو صحابہ والا ایمان ہوگا۔ اب آگے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، توجہ، حضور منبر پر جلوہ افروز، ایک صحابی آئے، سلام کیا، حضور نے چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی پیچھے سے آئے، ادھر سے آئے، حضور نے چہرہ اس طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی پریشان، صحابہ تو پریشان ہو جاتے تھے جب حضور ناراض ہو جاتے تھے۔ تو دوسرے صحابی نے پھر اس کو کہا کہ تجھے پتہ نہیں چلا حضور کیوں ناراض ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں۔ اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، اور سونا مرد کے لیے حرام، سونا مرد کے لیے حرام۔ اس صحابی کو جب پتہ چلا کہ حضور اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہوئے، اس انگوٹھی کی وجہ سے غصہ ہوئے، اس صحابی نے انگوٹھی اٹھائی اور جتنا اس کے بازو میں زور تھا اتنی دور اس کو پھینک دیا۔ وہ ساتھ والا صحابی کہتے ہیں حضور نے پھینکنے کا حکم تو نہیں دیا، گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی، بیچ دیتا، کاروبار میں
لے آتا. اس صحابی کا جملہ سنے. وہ صحابی کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کو غصہ آئے میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا اس انگوٹھی کو لے کر میں کھڑ جاؤں. یہ ایمان تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ ایمان تھا صحابہ کا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ بندہ ہے اس طرف, دوسرا ہاتھ بندہ ہے اس طرف, دونوں ہتھیلیوں پر میخیں گاڑی گئی ہے, دونوں پاؤں, ایک پاؤں اس سمت میں دوسرا پاؤں اس سمت میں دیوار کے ساتھ چپکایا ہوا ہے جیسے فریم چپکاتے ہیں. سارا جسم لہو لہان ہے, موت منہ کو آ رہی ہے. اور اس عالم نے, اس ظالم نے حضرت خبیب کے ایمان کو آزمانا چاہا اور کہا خبیب کیا خیال ہے تیرے کو یہاں سے اتار دیا جائے, تیرے نبی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا جائے. وہ خبیب جس کی موت منہ کو آئی ہوئی تھی, جو سارے خون سے لہو لہان تھا, اس خبیب نے کہا کتے بکواس نہ کر, میرے جیسے لاکھوں محمد کی جوتی پہ قربان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جب تک حضور سے محبت نہیں, مومن نہیں ہے ہم, جب تک دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی. مگر وہ محبت ہونی کس طرح چاہیے, اس کا معیار کیا ہے, اس کی مقدار کیا ہے, اس کا بھی اپنا ایک معیار ہے. ایک مثال دینے لگا وہ اس سے پہلے. یہ گیٹ ہے, آپ ابھی یہاں سے جائیں گے, اس گیٹ پر ایک شخصیت کھڑی ہے جو آپ کے دماغ اور آپ کے دل میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, سب سے زیادہ محترم ہے. وہ آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے, استاد بھی ہو سکتا ہے, پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, دوست بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تصور کر لیں وہ شخصیت آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہ شخصیت آپ سے ایک چیز مانگتی ہے اور ایسی چیز مانگتی ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے بھی اور آپ کے پاس ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. آپ سے کوئی چیز اس نے مانگی, وہ چیز آپ کے پاس ہے اور ہے بھی کسی کو دینے کے لیے, تو مجھے یقین ہے آپ دے دیں گے کیونکہ وہ شخصیت آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. دے دیں گے نا. باپ کی بات بعد میں, استاد کی بات میں, دوست کی بات میں, پروفیسر کی بات میں, وڈیرے کی بات میں, وزیر اعظم کی بات میں, وزیر اعلیٰ کی بات میں, حضور آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں. وہ حضور جس کو کافروں نے کہا تھا کہ آپ کو اقتدار دیتے ہیں, مال دولت دیتے ہیں, سونا چاندی دیتے ہیں, دنیا کی جو چیز چاہو وہ دیتے ہیں, آپ یہ کلمہ چھوڑ دو, تبلیغ چھوڑ دو. حضور نے کہا نہیں چاہیے. وہ حضور جس کو خدا نے کہا محبوب یہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو 8 کلومیٹر کا پہاڑ ہے, سونے کا بنا دوں, حضور نے کہا نہیں چاہیے. وہ حضور کہتا ہے مجھے اپنے امتی سے کچھ چاہیے. وہ حضور اپنے امتی سے کچھ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو. مجھے کیا دو؟ مجھے محبت دو. اب محبت کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضور کہے نماز پڑھو اور طریقہ نہ بتائے, روزہ رکھو اور طریقہ نہ بتائے, حج کرو طریقہ نہ بتائے, زکوٰۃ دو طریقہ نہ بتائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضور کہے محبت کرو طریقہ نہ بتائے, مقدار نہ بتائے, معیار نہ بتائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور کس طرح محبت کریں آپ سے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اپنے والدین سے زیادہ. مجھ سے محبت کرو اپنے والدین سے زیادہ. حضور بس کہا نہیں, اپنی اولاد سے زیادہ. کہا حضور بس, کہا نہیں, مال دولت, پراپرٹی, جائیداد, بینک بیلنس سب سے زیادہ. کہا حضور بس کافی ہے اتنا. کہا نہیں, اپنی جان سے بھی زیادہ. کیا کہا؟ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. اب حضور اگر آپ سے اتنی محبت نہیں نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی مسلمان حضور سے جان سے زیادہ محبت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ مولویوں اور مفتیوں کے فتووں سے ڈرتے ہیں, اب حضور فتویٰ لگا رہے ہیں. کیا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے تو لا یؤمن, تم مومن نہیں ہو, مسلمان نہیں ہو. پروفیسر ہو سکتے ہو, ڈاکٹر ہو سکتے ہو, انجینئر ہو سکتے ہو, بزنس مین ہو سکتے ہو, مگر لا یؤمن, خود کو مومن نہیں کہنا.
اگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا مجھ سے. جب تک جان سے زیادہ محبت نہیں، انسان مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہے حضور کی محبت کا معیار. اتنی محبت کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ حضور نے جان سے زیادہ کیوں بولا؟ حضرت اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں خودکشی حرام ہے. کسی نے خودکشی کے لیے نہر میں چھلانگ لگائی حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائی حرام ہے، گولی ماری حرام ہے، بلڈنگ سے چھلانگ ماری حرام ہے، خودکشی قطعاً حرام ہے. لیکن اگر حضور کہے نہر میں چھلانگ لگاؤ تو واجب ہے. حضور کہے نہر میں چھلانگ لگاؤ واجب ہے. اور یہ محبت اگر اس طرح نہیں ہوگی تو پھر انسان خود کو مومن نہ کہے. حضور کہتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، مال دولت سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. حضور خاتم النبیین ہے. حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت محمد پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عقیدہ ہے کہ محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اب یہ ختم نبوت ضروری کتنی ہے یہ بھی سن لو. اپنے اکلوتے بیٹے کو دوائی پلا رہا ہے مولانا. دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا. ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک قادیانی گھس آیا ہے، نبی کا گستاخ گھس آیا ہے، لوگوں کے ایمان برباد کر رہا ہے. حضرت اندر گئے، بیگ میں کتابیں ڈالنا شروع کر دی. کیا کیا؟ بیگ میں کتابیں ڈالنا شروع کر دی. بیمار بیٹا پڑا ہوا ہے مرنے کی حالت میں. بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہا ہو؟ کہا بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں. بیوی کہتی ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے. کہا اس سے بھی ضروری کام سے جا رہا ہوں. بیگ پیک کیا، بس پر پاؤں رکھا. پیچھے سے آواز آئی حضرت بیٹے کا انتقال ہو گیا. حضرت کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کفنا دو، دفنا دو، نماز جنازہ پڑھ دو. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نبی کی عزت و آبرو کی اور ختم نبوت کا تحفظ کرنا فرض عین ہے. اگر اس طرح محبت نہ ہوگی، اس طرح جذبہ نہیں ہوگا، مومن نہیں ہے. پھر لاہور میں ایک مرتبہ ختم نبوت کا جلوس صبح سے لے کر عصر تک جاری تھا اور دراصل سامنے سے گولیاں آ رہی ہے، ان کے سینوں میں لگ رہی ہے، اپنی جانیں لوگ قربان کر رہے ہیں. جب عصر کے بعد جلوس ختم ہوا تو ایک 80 سالہ بوڑھا اپنے 5 سالہ معصوم بچے کو کندھے پر لیے جا رہا تھا اور اس بوڑھے نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور اس 5 سالہ معصوم بچے نے جو اپنے باپ سے سبق سیکھا تھا اسی کے مطابق زندہ باد کہہ دیا. زندہ باد کہتے ہی سامنے سے 2 گولیاں آئی، سینے میں لگی، دونوں شہید ہو گئے. لیکن اسلام اور تاریخ کے اوراق میں ایک بات کا اضافہ کر دیا کہ اگر ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو مسلمان قوم کے 80 سالہ بوڑھے سے لے کر 5 سالہ معصوم بچے تک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. اس طرح اگر ہمارا عقیدہ ہوگا، اس طرح جذبہ ہوگا جان دینے کا، اس طرح ہم تیار رہیں گے ہر ٹائم ختم نبوت کے لیے، تو تب ہی ہم مومن کہلانے کے لائق ہیں. اور جب انسان مومن ہی نہ ہو تو پھر نماز کا فائدہ نہیں، روزے کا فائدہ نہیں، داڑھی کا فائدہ نہیں، پگڑی کا فائدہ نہیں، عبادات کا فائدہ نہیں، تہجد کا فائدہ نہیں، مسجد میں آنے کا فائدہ نہیں. پھر بندہ کرے تو کیا کرے؟ تو کرے یہ کہ حضور سے محبت کرے اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. اس کو جو کوئی عام سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے. اس کو چاہیے وہ اس کو اہمیت دے اور خود کو تیار کرے کہ اگر ختم نبوت پر کبھی آنچ آئی، ختم نبوت کی آئین پر، تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. کون کون تیار ہے؟
جان دینے کے لیے. یہ ہمارا ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے، ایمان لانا اور ہے. ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان تو ہوتا جو صحابہ لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان تو ہوتا جو صحابہ لائے. اب ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذہن میں آیا. حضرت عمر فاروق داخل ہوئے، حضور نے کہا، حضور نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جی ہے. حضور نے کہا اپنے والدین سے زیادہ؟ کہا جی بالکل. مال دولت سے زیادہ؟ کہا جی. اولاد سے زیادہ؟ کہا بالکل. پھر حضور نے کہا اپنی جان سے زیادہ؟ کیا کہا؟ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں. کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا نہیں؟ وہ تو ہاں بھی کہہ سکتے تھے. اب یہاں سے صحابہ کی پاکیزگی دیکھو. صحابہ وہی کہتے تھے جو دل میں ہوتا تھا. سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے کوئی. ابھی میں کہوں ختم نبوت کے لیے کون تیار ہے؟ سب ہاتھ کھڑا کریں گے. ختم نبوت کے لیے جان کون دیں گے؟ سب ہاتھ کریں گے. لیکن جب ضرورت پیش آئے گی کوئی نظر نہیں آئے گا. وہ کہیں گے کہ بھائی آپ آگے آگے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے، دیکھو کوئی نہیں. ہمارا ایمان اس طرح. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا لا یؤمنو، تم مومن نہیں ہو. حضرت عمر کو فرمایا، خلیفہ ثانی. حضرت عمر نے فرمایا حضور مجھے کچھ وقت دے دیں. کیا فرمایا؟ مجھے کچھ وقت دے. حضرت عمر نے آنکھیں بند کی، سر جھکایا، دل سے رابطہ کیا، اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، دوبارہ فریش کر دیا، اوپر دیکھا اور فرمایا حضور اب پوچھے. حضور نے دوبارہ پوچھا. اب کہا حضور آپ کے خلاف کوئی میرے سامنے بات کر کے تو دکھایا نہیں. حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا دل سے رابطے کے بعد کہ فرمایا آپ کے خلاف کوئی میرے سامنے صرف بات کر کے دکھایا ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے. یہ حضرت عمر کا فرق اور صحابہ کا ایمان اس طرح. اب آتے ہیں ختم نبوت کی طرف. یہ تو حضور سے محبت، حضور پر ایمان، حضور کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی کہ حضور سے کتنی محبت ہونی چاہیے، حضور پر ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے. اب ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ حضور پر ختم نبوت ہو گئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں 100 سے زائد آیات نہایت ہی جامع انداز میں صراحت کے ساتھ ختم نبوت کی دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، سب لوگوں کے لیے کافی کر دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور نے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو پیش مبعوث فرمائے. ہر نبی کو کسی خاص زمانے کے لیے، کسی وقت کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی قوم کے لیے مبعوث فرمایا. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. لیکن قربان جاؤ محبوب خدا پر، جب میرے محبوب کی باری آئی تو رب السماوات والارض نے کسی زمانے کا نام نہیں لیا، قوم کا نام نہیں لیا، بستی کا نام نہیں لیا، کسی گاؤں کا نام نہیں لیا، بلکہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہاں پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایک مولوی سے میں نے ایک لطیفہ سنا تھا، رحمتاً للعالمین. یہاں پر رحمتاً کی جو تنوین ہے، 2 زبر، یہ نکرہ کی تنوین ہے، اور نکرہ کسی چیز کو عام کرنے کے لیے، عموم کے لیے آتا ہے. تو مولوی صاحب نے بیان میں کہا کہ یہ نکرہ کی تنوین ہے. بیان کے بعد ایک بابے نے پوچھا کہ حضرت یہ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پوچھا؟ حضرت یہ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک نکرہ آپ کو یہاں پتہ نہیں چلے گا، اس کے لیے مدرسے کی دال کھانی پڑے گی. یہ چیزیں مدرسے میں پتہ چلتی ہے اور مدرسے میں جانے کے لیے دال کھانی پڑتی ہے.
تو ختم نبوت کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. اس کا تحفظ اور اس کے تحفظ کے لیے ہر ٹائم تیار رہنا ہر مسلمان پر لازم ہے. حضور کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا حضور کو آخری نبی نہیں مانے اس کو قادیانی کہتے ہیں. اور غلام احمد قادیانی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو پھر ہمارے اکابر نے انہیں اپنے منزل تک یعنی جہنم واصل کر دیا تھا. اب غلام احمد قادیانی خود کو نبی کہتا تھا کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں. وہ کیا کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. تو مولانا منصور مینگل صاحب سے ایک بات سنی تھی. انہوں نے کہا ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری, یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے, عطا اللہ شاہ بخاری نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں سنا تھا. غلام احمد قادیانی نے عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں سنا تھا. دونوں کے ایک دوسرے کا پتہ تھا لیکن کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا. تو عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند کے تھے, وہ حضور کو آخری نبی مانتے تھے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے تھے, اور غلام احمد قادیانی خود کو نبی کہتا تھا. تو ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری اور غلام احمد قادیانی بس میں ایک ساتھ بیٹھے. بڑی پیاری بات ہے, بس میں ایک ساتھ بیٹھ گئے. ہمارے علماء قرآن و حدیث سے بھی جواب دیتے ہیں اور کبھی کبھار ایسے بھی اگر ضرورت پیش آئے تو سامنے والے کی جہالت پر اس کی طرح جواب بھی دیتے ہیں تاکہ وہ چپ ہو جائے. تو جب بس میں بیٹھے تو جب تعارف ہوا تو اس نے کہا میں غلام احمد قادیانی ہوں, میں نبی ہوں. اور جب انہوں نے کہا کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری ہوں تو غلام احمد قادیانی نے کہا میں نبی ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کیسے نبی ہو, کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. میرا نام احمد ہے, غلام احمد. غلام احمد سے غلام کو ہٹا لو, احمد رہتا ہے, میں احمد ہوں, میں نبی ہوں. تو عطا اللہ شاہ بخاری کا جواب سے عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اچھا تیرے نام سے غلام ہٹا لے, احمد بچتا ہے, تو نبی ہے. تو میرا نام ہے عطا اللہ. کیا نام ہے؟ عطا اللہ. میرے نام سے عطا کو ہٹا لے, میں اللہ ہوں, تجھے کس نے نبی بنایا ہے؟ ایسے جوابات بھی ہمارے اکابر دیا کرتے ہیں کہ تو نبی ہے, تیرے نام سے غلام کو ہٹا احمد رہتا ہے, تو خود کو نبی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. میرا نام عطا اللہ ہے, میرے نام سے عطا کو ہٹا اللہ بچتا ہے, میں اللہ ہوں, تجھے کس نے نبی بنایا ہے؟ وہ اسی جگہ پہ چپ ہو گئے. تو بہرحال بات چل رہی تھی ختم نبوت کی. ختم نبوت پر قرآن کی 100 سے زائد آیات ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد اور متواتر احادیث میں بھی خاتم النبیین کا یہی معنی متعین فرمایا. ایک حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا, حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے, ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری جگہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی, کہ رسالت اور نبوت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے, اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. ایک اور جگہ فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم, میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. تو اب قیامت آ سکتی ہے, حضور کے بعد کوئی اور نبی, وہ کوئی اور نبی, حضور آخری نبی ہے. حضور کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر, کاذب, مرتد اور خارج اسلام ہے. اور اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ درپیش آ جائے تو ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اپنی جان سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر آ جائے یا کوئی ایسا بندہ آ جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے, آپ سیدھا اس کو قتل کریں. یہ واجب القتل ہے, واجب ہے ایسے شخص کو قتل کرنا. اور اگر آپ نے
نہیں کیا. یہ کام حکومت کا ہے لیکن حکومت نہیں کرتی تو پھر کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے. تو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ اگر کبھی ختم نبوت کی آئین پر کوئی آنچ آئی تو وہ 80 سالہ بوڑھے سے لے کر 5 سالہ بچے تک کی طرح ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے. کون تیار ہے جان قربان کرنے کے لیے؟ تو ختم نبوت کے لیے انسان کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی بھی ہے، آخری رسول بھی ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور یہ قرآن حضور کی آخری کتاب ہے، حضور کا دین آخری دین ہے. اب قیامت کی صبح تک آنے والے بچے کے لیے یہی دین ہوگا، یہی نبی ہوگا، یہی قرآن ہوگا. اس کے بعد کچھ اور نہیں آئے گا. اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کی آئین کے لیے مسلمانوں کو کس طرح تیار ہونا چاہیے؟ تو شاعر شعر میں کہتا ہے غلامان محمد کو سلابے دار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. محاذ و مورچوں پر جانثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا، نسلوں کی نسل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا. ابھی ہے مار کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے، مگر ہر منکر کے رستے میں بنے دیوار رہنا ہے. ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. آخر والا شعر بڑا خوب ہے کہ فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے. وآخر دعوانا